السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وذکر فإن ذکریٰ تنفع المؤمنین۔ ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر۔ حضرات، گزشتہ 3 خطبات کے اندر تجارت کے جو اسلامی اصول اور ضابطے ہیں ان کے حوالے سے گزارشات کر رہا ہوں۔ آج بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے تجارت ہی سے متعلقہ چند اہم اصول اور بعض مسائل ان پر انشاءاللہ بات کروں گا۔ سب سے پہلے ہمیں ان مسائل کو سمجھنے سیکھنے سے پہلے دین اسلام کے حوالے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جو راستہ ہمیں دین اسلام بتاتا ہے وہ راستہ اتنا خیر والا ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ وضاحت کے ساتھ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بعض اوقات ایک معاملہ اے لوگوں تمہیں اچھا نہیں لگے گا اور تمہیں لگے گا کہ اس پر عمل کرنے سے تو میرا بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے۔ مثلا تجارت کے مسائل آپ سماعت فرما رہے ہیں، اگر کسی بھائی کو لگے کہ آج تو ایک ایسا مسئلہ ہم نے سن لیا ہے، میرا تو بزنس کا جو اکثر حصہ ہے وہ تو اس کے خلاف ہے، اب جو بات یہ بیان کر رہے ہیں اس پر عمل کروں تو میرا تو نقصان ہی نقصان ہے۔ اس بارے میں قرآن پاک نے ایک اصول دیا ہے کہ جو باتیں، جو ضابطے اسلام نے دے دیے ہیں ان میں اتنی خیر ہے کہ فرمایا لوگوں بعض اوقات ایک بات تمہیں اسلام کی دین کی ظاہری لحاظ سے اچھی نہیں لگے گی لیکن اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے، اور بعض باتیں ایسی ہوں گی تمہیں ظاہری اچھی لگیں گی، دنیا کی باتیں، دنیا کے ضابطے، لیکن اس میں تمہارے لیے خیر نہیں ہوگا۔ بس ہمیں اس بات کا اچھی طرح فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اس زندگی کا جو مقصد ہے صرف اور صرف مال کمانا نہیں ہے، بلکہ ہم ایسے دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جس میں ہمیں ہر حوالے سے مکمل رہنمائی کی گئی ہے، اور اب ہمیں کوئی آزادی نہیں ہے
ہم اپنی سوچ اور فکر سے فیصلے نہیں کر سکتے. ہمیں جو اچھا لگتا ہے، ہمیں جو برا لگتا ہے، وہ اچھا اور برا نہیں ہے، بلکہ ہماری سوچ، ہمارا ضابطہ اصول یہ ہونا چاہیے کہ جب سے میں نے کلمہ پڑھ لیا، جب سے میں نے اسلام کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیا ہے، تو میں نے جب یہ بات کہی ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر، اپنا رہنما مانتا ہوں، تو اس کا بڑا واضح مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد میری کوئی اپنی سوچ نہیں. جس طرح مجھے رہبری کریں گے اور میرے رہنما جس طرح میری رہنمائی کریں گے، میں نے اس طرح کرنا. یہی کلمہ ہے، یہی اسلام ہے، اور یہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان کا تقاضا ہے. یہ نہیں کہ میں کلمہ بھی پڑھوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے دعوے بھی کروں، اور میں ایک حد تک بڑھ کے یہ بھی کہہ دوں کہ میری تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے. میں نعروں میں ساری باتیں کروں، لیکن پھر میں ایک حرام کام کو چھوڑنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. میں ایک نجائز کاروبار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میں نے زندگی پر کی ہی وہ ہے. اور آج مجھے پتہ چلا، یا آج مجھ پر یہ بات واضح ہوئی ہے، میں اس کے لیے کئی ایک مثالیں دے سکتا ہوں کہ مسلمانوں نے جب اس بات کا پتہ کیا ہے کہ یہ کاروبار کی یہ صورت جائز نہیں ہے، انہوں نے بس اس بات کو دیکھا ہے. انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے بڑے کیا کرتے رہے، ہماری مارکیٹ میں کس طرح بزنس ہوتا رہا. انہوں نے کہا بس اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا ہے، یہ بات وضاحت کے ساتھ ہم تک پہنچ گئی ہے، اب ہم اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ مارکیٹ کا طریقہ کار کیا ہے. آج پہلا مسئلہ یہ سمجھیں کہ اسلام کے اندر جو منافع ہے، نفع ہے، اسلام نے اس کی حد بندی نہیں کی کہ کوئی کتنا نفع لے سکتا ہے. پرافٹ کی اسلام نے کوئی اس کا تعین نہیں کیا کہ اس سے زیادہ آپ نفع نہیں لے سکتے اپنی چیز پر. اسلام کہتا ہے مارکیٹ کا طریقہ کار یہ ہے، بعض اوقات چیزوں کے ریٹ گریں گے اور ان دنوں میں دکاندار کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات ریٹ بڑھیں گے اور ایسی تیزی آئے گی کہ دکاندار کو ہفتے کی جو کمائی وہ نہیں جو ایک دن میں ہو گئی ہے. یہ تو فطری بات ہے کہ ریٹ مقرر کیے ہی نہ جائے. اسلام نے اسی لیے لوگوں کو مارکیٹ کے اوپر ان معاملات کو چھوڑ دیا کہ جس طرح دکاندار بعض اوقات، کیونکہ تجارت کا سب سے جو بنیادی مقصد یا تجارت کی جو سب سے بڑی نمایاں خصوصیت یہ ہے، اس میں دونوں طرف دکاندار اور خریدار بعض اوقات ایک کو خسارہ، بعض اوقات دوسرے کو خسارہ، بعض اوقات ایک کو فائدہ تو بعض اوقات دوسرے کو زیادہ فائدہ. اس لیے اسلام نے یہ ضابطہ بیان نہیں کیا، بلکہ اس بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں. آپ نے ایک صحابی کو ایک دینار دیا، کہا یہ درم لے جاؤ اور اس کی ایک کوئی بکری خرید کر لاؤ. وہ صحابی بڑے کوئی بزنس مین تھے، صلاحیتیں اس کے پاس بڑی تھی. وہ بازار میں گئے، اس نے ایک درم کی 2 بکریاں خریدی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ درم لے جاؤ، بکری خرید کے لاؤ. اس نے اپنے بزنس کی جو اس کے پاس صلاحیتیں تھیں اس کو استعمال کر کے ایک درم کی 2 بکریاں خریدی اور ایک بکری دوبارہ ایک درم کی بیچ دی. درم بھی بچایا، بکری بھی اس کے پاس آ گئی. اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ نے دیکھا بکری ہے، پھر اس نے کہا اللہ کے رسول یہ درم واپس کرتا ہوں. اور آپ اتنا مسکرائے اور اس کے لیے دعا کی. آپ نے فرمایا اللہ تجھے برکت دے، تو کیسا کمال آدمی ہے کہ درم بھی واپس لایا ہے اور بکری بھی لایا ہے اور تجارت کر کے لایا ہے، کوئی دھوکہ نہیں دیا. اس کے بعد صحابی کہتے ہیں جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دعا دے دی نا کہ اللہ تجھے کاروبار میں برکت دے، تو کہتے ہیں انہوں نے بطور مثال کہا اس کے بعد تو مٹی بھی خریدتا تو وہ بھی سونا بن جاتا. یعنی مجھے پھر کاروبار میں کبھی نقصان نہیں ہوا جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دعا دے دی. اب مسئلہ یہ سمجھیں کہ اسلام نے نفع کی حد کوئی مقرر نہیں کی. البتہ حکومت کو یہ مکمل حق حاصل ہے کہ وہ جو مارکیٹ کے جو نرخ ہیں، ریٹ ہیں، وہ اس لیے لازمی طور پہ مقرر کر سکتے ہیں کہ جب دیکھیں کہ دکاندار ظلم کر رہے ہیں اور اس میں ظلم و زیادتی، فساد
بڑھنے کا خدشہ ہے تو اس تناظر کی وجہ سے اگر نرخ مقرر کر دیے جائیں پھر ٹھیک ہے. ویسے اسلام کہتا ہے مطلق طور پہ ایک بندہ مارکیٹ میں اپنی چیز نہیں بیچتا, وہ مارکیٹ سے ہٹ کے ایک چیز بیچے گا, اسلام کہتا ہے اس کو حق حاصل ہے, جتنا مرضی نفع لے لے, اس کے لیے کوئی اس میں رکاوٹ یا کوئی حد بندی نہیں ہے. اور اس کے لیے میں ایک دوسری بات سنا کے مسئلے کو مزید واضح کرتا ہوں. ایک تو ہے نفع کی حد نہیں, دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک بندہ مارکیٹ کے اندر جو چیز بیچے گا, اسلام کہتا ہے پھر مارکیٹ کا ریٹ بھی خراب نہیں کرے گا. اس طرح کہ ایک چیز کا ایک مارکیٹ کے اندر ریٹ طے ہے, تو ان دنوں ایک دکاندار کو اسلام تو اس سے بھی روکتا ہے کہ وہ اچانک ایک چیز کو کم اس لیے کرتا ہے کہ باقی دکاندار یا چھوٹے دکانداروں کو نقصان پہنچانے کے لیے. اور اس کے لیے پہلے میں ایک روایت بیان کرتا ہوں, اس کے بعد مسئلہ واضح کرتا ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مدینہ کی مارکیٹ میں گئے اور اس نے ایک صحابی کو دیکھا, حضرت حاتب بن ابی بلتا. اور میں عرض کر دوں یہ صحابی بھی اتنے درجے والا ہے کہ بدری صحابی ہیں, بدر کی جنگ میں حاضر تھے, ان کا بہت بڑا مقام تھا. حضرت عمر نے پوچھا, اے حاتب, یہ جو منقع کشمش تم بیچ رہے ہو کیا ریٹ ہے اس کا؟ کہا امیر ایک مد کے بدلے کوئی کھجوریں لائے, گندم لائے, لے جائے. حالانکہ ریٹ تھا 2 مد. آسان لفظوں میں سمجھاؤں کہ ایک چیز کے اگر 10 روپے ہیں ریٹ ہے, وہ صحابی اس کو 5 روپے میں بیچ رہا تھا. حضرت عمر نے جب دیکھا کہ مارکیٹ کا ریٹ زیادہ ہے, یہ اس کو اس سے بالکل کم کر کے بیچ رہا ہے مارکیٹ کے اندر بیٹھ کے, حضرت عمر نے واضح کہا اے حاتب, اما ان تزید فی السعر, کہا حاتب اپنے چیز کا ریٹ بڑھاؤ, مارکیٹ کے مطابق کرو. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کہا اما ان ترفع من سوقنا, ہماری مارکیٹ سے اٹھ جاؤ, ہماری مارکیٹ کے اندر رہ کے چیز نہیں بیچ سکتے, آپ ریٹ خراب نہیں کر سکتے. دو باتیں ہیں, ایک بندہ مارکیٹ سے الگ ہو کے اپنی چیز بیچتا ہے, گندم ہے, اب اس کو گھر کے اندر کوئی بندہ آیا, گھر کے اندر اس سے ریٹ طے کیا, گندم دکھائی, ریٹ جو بھی اس کو ان کے دونوں کے درمیان طے ہو گیا وہ ہو گیا. ایک بندہ گندم کی مارکیٹ کے اندر بیٹھ کے ریٹ بتا رہا ہے, تو پھر اسلام یہ کہتا ہے, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ دیا, کہا مارکیٹ کا ریٹ خراب کر کے بعض بڑے دکاندار وہ ریٹ اس لیے کرائیں گے تاکہ چھوٹے دکانداروں کو نقصان ہو جائے. اسلام کہتا ہے یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اور اب یہاں تیسرا مسئلہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بات میں نے ایک خطبے میں بیان کی, میں نے کہا اگر 2 بندے کوئی معاملہ کرتے ہیں, خرید و فروخت کرتے ہیں, تو بعض اوقات ایک چیز کو واپس کرنا پڑتا ہے. واپس کرنے کے حوالے سے میں نے ایک اصول یہ بیان کیا تھا, اگر کسٹمر اور دکاندار ایک چیز کا معاملہ کر لیتے ہیں اور پیمنٹ ہو جاتی ہے, لیکن کسٹمر ابھی اسی دکان کے اوپر کھڑا ہے, ابھی وہاں اس دکان سے باہر نہیں گیا, تو ابھی اگرچہ پیمنٹ ہو چکی ہے, اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر اس کا ارادہ بدل گیا ہے, اس نے جگہ چھوڑی نہیں ہے, اسی دکان میں ہے, اس کو اپنی چیز واپس کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہے. لیکن چیز کی واپسی کے حوالے سے 2-3 باتیں میں مزید کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1, اگر کوئی بندہ ایک چیز مارکیٹ میں نہیں آئی, ایک دکاندار اس کو مارکیٹ کے اندر اس چیز کا ریٹ آج کا معلوم ہی نہیں کہ آج مارکیٹ کے اندر اس چیز کا ریٹ کیا ہے, لیکن مارکیٹ سے پہلے ہی, مارکیٹ سے باہر ہی, گھر کے اندر یا کسی اور جگہ ایک بندہ اس چیز کا ریٹ غلط بتا کر کہ آج اس چیز کا ریٹ یہ ہے, اس سے دکاندار سے وہ چیز لے لیتا ہے, اور آدھے پونے گھنٹے بعد جب وہ دکان پہ گیا, مارکیٹ میں گیا, اس کو پتہ چلا کہ میرے ساتھ دھوکا کیا اس نے, مارکیٹ کے اندر ریٹ اس کا زیادہ ہے. تو اس بارے میں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کی واضح روایت کی روشنی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, آپ نے فیصلہ یہ دیا کہ اب دکاندار کو یہ مکمل اختیار حاصل ہے کہ اس چیز کو واپس لے سکتا ہے, پیسے واپس کرے کہ میرے ساتھ دھوکا کیا ہے. اس بارے میں یا دوسرا کار, مدینہ میں ایک تجارت ہوتی تھی, ایک خرید و فروخت کا ایک معاملہ غلط تھا جس کو اسلام نے آگے ختم کیا.
مدینہ شہر سے باہر منافقین یا اسلام سے پہلے لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا، ایک بندہ شام کے علاقوں سے خرید و فروخت کر کے مدینہ کے تاجر مدینہ میں سامان لے کر آتے، اور اسی طرح مدینہ کے بعض تاجروں کو پتہ چل جاتا کہ شام سے جو سامان آ رہا ہے وہ فلاں جگہ پہنچ گیا ہے، تو مدینہ آنے سے پہلے بدر کے مقام یا کسی اور مقام سے اس تاجر کو روک لیتے، قافلے کو روک لیتے، اور قافلے والوں سے کہتے یہ سامان آپ اتنا لمبا سفر کرو گے، اس کو سنبھالو گے، اس کے سنبھالنے کے لے جانے کے اخراجات ہیں، آپ ایسا کرو کہ یہ سامان آپ ابھی ہمیں ادھر ہی بیچ دو، مارکیٹ میں جانے سے پہلے وہ دکاندار وہ قافلے والے اس تاجر کو سامان بیچ دیتے، لیکن اس میں تاجر غلط بیان نہیں کرتا، کہتا کہ مدینہ کی مارکیٹ میں اس چیز کا ریٹ یہ ہے، اور وہ لوگ قافلے والے اس تاجر کو وہ سامان بیچ دیتے۔ تو اس کے بعد جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فیصلہ فرمایا لا تلق الجلب، فرمایا کوئی تاجر مدینہ کی مارکیٹ کے اندر جو سامان آ رہا ہے اس کو باہر جا کے پہلے نہیں ملے گا، پہلے اس سے معاملہ طے نہیں کرے گا، بلکہ فرمایا فمن تلقاہ فاشترى منہ، اگر جس نے پہلے جا کے مارکیٹ سے باہر جا کے ایک سامان خرید لیا ہے، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، جب ایک قافلے والا بندہ یا ایک تاجر وہ مارکیٹ میں آیا، مارکیٹ میں آ کے اس کو پتہ چلا کہ میرے ساتھ غلط بیانی کر کے دھوکہ کر کے فلاں بندے نے مارکیٹ کا ریٹ مجھے غلط بیان کر کے مجھ سے چیز لے لی ہے، تو فرمایا فَهُوَ بِالْخِيَارِ، اب دکاندار کے پاس مکمل اختیار ہے کہ اس بندے سے چیز واپس لے، کہے میں یہ چیز جو آپ نے غلط بیانی کر کے مجھ سے چیز لی ہے مجھے چیز واپس کرو اور اپنے پیسے واپس لو۔ اسلام کا یہ اصول ہے۔ کیوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام ہر اس بے کو، ہر اس خرید و فروخت کو اور ہر اس معاملے کو روکتا ہے جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جس سے معاشرے میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، جس سے لوگوں کے درمیان نفرتیں بڑھتی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک دکاندار ہے یا ایک کسٹمر ہے یہ ایک دوسرے کے ایسے دشمن ہے کہ فلاں سے وہ نفع اس طرح لینا چاہتا ہے، اس کو اس سے کوئی ہمدردی نہیں۔ اسلام ایسی تجارت اس کے بالکل خلاف ہے۔ کیوں؟ مغرب ایک مسلمان اور غیر مسلم کی تجارت میں اگر جو بنیادی فرق ہے وہ یہی فرق ہے، اگرچہ مسلمان اس پہ عمل کرے نہ کرے الگ بات ہے، اسلام ایسی تجارت بیان کرتا ہے جس میں ہمدردی ہے، ایک مسلمان کے ساتھ اخوت بھائی چارے کا رشتہ ہے، اس کو دھوکہ دے کے بس پیسے کمانا پیسے لینا مقصد نہیں ہے۔ کہا گیا تجارت بھی کرو، اس میں اللہ برکت بھی دے گا، لیکن اگلے مسلمان بھائی کے ساتھ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ اور اس میں ایک بات، ایک تجارت کی صورت، چیز کو واپس کرنے کی صورت یہ ہے، دو بندوں کے درمیان معاملہ ہوا اور ادھار معاملہ ہوا، 1 سال کے بعد، جو پچھلے جمعہ میں نے اس بات کو بیان کیا، اور اس کے نقصان معاشرے میں ہوتے ہیں، اسلام نے اصول دیا ہے کہ جب دو لوگ معاملہ کریں اس معاملے کو لکھ لیا کریں، لکھے بغیر دوستوں میں، محلے داری کے رشتے میں یا خونی رشتوں میں ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ چیز لے جائیں، معاملہ ہم طے کر لیں گے، اب صرف ریٹ ہم طے کر لیتے ہیں، باقی کب آپ پیسے دیں گے کیسے دیں گے اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ اس طرح جلد بازی میں معاملات ہو جاتے ہیں، اور اس میں پھر کیا معاملات سامنے آتے ہیں کہ سال گزرنے کے بعد ایک بندے نے کہا وہ جو معاملہ ہمارا ہوا تھا خرید و فروخت کا، اس میں اتنے پیسوں کی فلاں چیز میں نے آپ کو بیچی، وہ ابھی آپ پیسے مجھے کب دیں گے؟ کسٹمر نے کہا وہ جو آپ 10 لاکھ کی کہہ رہے ہو نا، ہمارا معاملہ 10 لاکھ کا نہیں ہوا تھا، ہمارا تو 9 لاکھ میں ہوا تھا، آپ کو غلط بیانی ہوئی ہے۔ اور اسلام یہ کہتا ہے اب اس صورت میں، اب کسٹمر اور دکاندار میں اگر یہ اختلاف ہو جائے کہ دکاندار کہے یہ چیز میں نے اتنے کی بیچی ہے، وہ 1 دن کے بعد ہو جائے، وہ اسی گھنٹے ہو جائے، یا دکاندار کے اندر یہ جھگڑا، دکان کے اندر ہی جھگڑا ہو جائے دکاندار کا کسٹمر کا، دکاندار کہے یہ چیز میں نے اتنے کی بیچی ہے 100 روپے کی، کسٹمر کہے نہیں میں نے تو 80 کی ریٹ طے کیا ہے، اگر یہ اختلاف ہو جاتا ہے اور یہ اختلاف دکان کے اندر ہو یا کچھ وقت کے بعد ادھار معاملہ ہوا ہے، اس کے بعد یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ دونوں کے درمیان یہ اختلاف ہے، دکاندار کہتا ہے یہ چیز اتنے کی بیچی ہے، کسٹمر کہتا نہیں میں نے تو پیسے اتنے دینے ہیں، یہ معاملہ اتنے میں طے نہیں ہوا،
اور وہ چیز اس کسٹمر کے پاس ہے، اس نے بھی ضائع نہیں کی، تو اسلام اس بارے میں اصول یہ بیان کرتا ہے اذا اختلف البیعان ولیس بینہما بینہ، فرمایا اگر دو بندے خرید و فروخت کرنے والے آپس میں اختلاف کر لیں اور دونوں میں کسی کے پاس دلیل نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ریٹن کی صورت میں یا گواہی کی صورت میں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ معاملہ کیسے طے ہوا تھا، اگر دونوں کے پاس دلیل نہیں ہے تو فرمایا فہوا ما یقول رب السلعہ، فرمایا اب ریٹ کے حوالے سے فائنل بات وہ ہوگی جو دکاندار بتائے گا، کسٹمر کی بتائی بات پہ اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ جو سامان کا مالک ہے ریٹ جو وہ بتائے گا اعتبار اس کا ہوگا، اور دوسری طرف کسٹمر کو یہ رائٹ ہوگا کہ اگر اب وہ اس مسئلے میں اختلاف کرے گا، کہے گا نہیں ایسا، تو اس کو چیز واپس کرنے کا اختیار کسٹمر کے پاس ہے، لیکن ریٹ کے حوالے سے فائنل بات جس کا اعتبار ہوگا وہ اسلام کہتا ہے دکاندار کے پاس ہے۔ لیکن یہاں یہ مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ساری خرابیاں تب پیدا ہوتی ہیں جب قرآن کے اصول کو اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اصول کو ہم ختم کرتے ہیں کہ معاملے کو لکھتے نہیں ہیں۔ معاملے کے حوالے سے ایک مکان لاکھوں کی ایک تجارت ہو چکی ہے، اس کے حوالے سے کوئی گواہی نہیں، اور اس کے حوالے سے کوئی اس میں لکھت پڑھت نہیں، کوئی اس میں گواہی دے پیسے دیے گئے ہیں۔ اسلام تو کہتا ہے بندے نے قرض دینا ہے، قرض لیتے وقت بھی گواہی ہو اور قرض واپس کرتے وقت بھی گواہی ہو، تاکہ معاملات میں خرابی پیدا ہی نہ ہو۔ اور اسی طرح ایک اہم معاملہ جو تجارت کا ہے وہ قسطوں کے حوالے سے ایک بے ہے، یا میں پہلے یہ مسئلہ عرض کرتا ہوں کہ ایک چیز کے دو ریٹ مقرر کرنا، اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ ایک چیز کے دو ریٹ کرنا اسلام نے اس سے منع نہیں کیا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کو عام طور پہ غلط اس کا مفہوم لیا جاتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہا عن البیعتین، کہ ایک چیز کے اندر دو بیع نہیں ہونی چاہیے، دو بیع نہیں ہونی چاہیے، یا ایک چیز کے دو ریٹ نہیں ہونے چاہیے۔ عام کتابوں کے اندر اس کی ٹرانسلیشن یہ ہوتی ہے کہ نہا عن البیعتین، ایک چیز کے دو ریٹ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر یہ ٹرانسلیشن بھی صحیح مانی جائے تو اس کا مفہوم امام ترمذی رحمہ اللہ نے جہاں یہ حدیث بیان کی اس کی مکمل وضاحت بیان کی، کہا اس حدیث کا مفہوم یہ ہے ایک چیز کہ دو ریٹ جو منع ہے وہ اس صورت میں منع ہے، ایک بندہ کہتا ہے یہ جو ڈبہ ہے، دکاندار کہتا ہے یہ 100 روپے کا ہے، اگر ادھار لوگے 120 کے ہیں، اب کسٹمر یہ ڈبہ لے کے چلا جاتا ہے، اسلام کہتا ہے یہ غلط ہے، ریٹ بتائے کہا نقد 100 روپے کا ہے، ادھار 120 کا ہے، اب کسٹمر یہ ڈبہ لے کے چلا گیا، اسلام کہتا ہے یہ غلط ہوا ہے۔ ایک چیز کے دو ریٹ بتائے گئے، لیکن دونوں ریٹوں میں سے اب جو دو ریٹ ہیں اس میں سے کسی ایک کا تعین کیے بغیر، ایک کو فائنل کیے بغیر بات مبہم رکھ کے کسٹمر چلا گیا ہے، اسلام کہتا ہے یہ جائز نہیں ہے، پہلے یہ فائنل کیا جائے۔ جب دکاندار نے کہا ادھار 120 کا نقد 100 روپے کا، تو اب معاملہ پہلے واضح کریں کہ یہ معاملہ ادھار والا 120 والا فائنل کیا ہے یا نقد 100 روپے والا فائنل کیا ہے، پہلے فائنل کرنے اگر کر لی جائے تو پھر یہ ایک چیز کے دو ریٹ ہے ہی نہیں، ایک ہی ریٹ طے ہوا کہ جب ایک بندے نے کہا مجھے ادھار والا معاملہ 120 روپے والی جو بات آپ نے کی میں یہ فائنل کرتا ہوں، اب اس چیز کا ایک ریٹ ہو گیا ہے، دو ریٹ نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ جو قسطوں کے حوالے سے یہ عام اعتراض کیا جاتا ہے کہ قسطوں کے اندر سب سے بڑا بھی اعتراض یہ ہے، قسطوں کے حوالے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ فیصلہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے معاملہ کیا، اونٹوں کا تجارت کی، فرمایا یہ اونٹ اس کی قیمت ہم سال کے بعد کچھ سالوں میں ادا کریں گے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نکرانی سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معاملہ بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لایا گیا کہ وہ ایک غلام تھی، لونڈی کسی کی کنیز تھی۔ اب وہاں ایک کنسپٹ تھا اسلام کے اندر کہ ایک غلام کو اگر اپنے آقا سے آزاد ہونا ہے تو پیسے دے کے آزاد ہونا ہے، تو اس نے اپنے آقا سے اگریمنٹ یہ کیا، اس نے کہا اگر 1,00,000 درم لے کے مجھے آزاد کرو گے تو 1,00,000 یا درم میں قسطوں میں ادا کروں گی،
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب معاملہ لایا گیا، آپ نے فرمایا اگر وہ یہ آسانی کر رہا ہے تو یہ آسانی والا معاملہ ایسا درست ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ قسطوں والا معاملہ اس طرح کیا ہے واضح طور پہ۔ میں دو باتیں دوبارہ عرض کرتا ہوں، ایک چیز کے دو ریٹ، یہ بھی اسلام میں منع اس طرح نہیں جس طرح قسطوں میں ہوتا ہے، لیکن اصل مسئلہ جو قسطوں والی بیع کے اندر جو اصلاح کی صورت ہے، گنجائش ہے، وہ یہ معاملہ ہے۔ یہاں ہمارے جو بات میرے علم میں ہے، اگر میں یہاں غلطی کروں تو جو بندے یہ کاروبار کرتے ہیں وہ میری اصلاح کریں کہ معاملہ ایسے نہیں ہے۔ جو بات میرے علم میں ہے وہ یہ ہے، دکاندار قسطوں کی ایک چیز کا ریٹ بتاتا ہے کہ یہ 120 کی ہے اور اس کی قسطیں طے ہو جاتی ہیں، اتنے قسطوں میں آپ یہ 120 اگر طے ہے اتنی قسطیں کریں گے اور ایسے ہی آپ پیسے ادا کریں گے۔ اور اب یہ بات یہ ایک طے ہو جاتی ہے، اگر قسط لیٹ ہوئی تو لیٹ ہونے کی صورت میں اتنا جرمانہ ہوگا، اور یہ جو چیز ہے 120 کا جو معاملہ ہمارے درمیان طے ہوا ہے، اس کے مالک آپ تب بنو گے جب آخری قسط آپ ادا کر دو گے۔ یہ بات اس کی اصلاح کی گنجائش ہے کہ اگر قسطوں کے معاملے میں یہ دو باتیں، احتیاط والا معاملہ اگر کسی دکاندار اس میں نرمی کر لیں، اگر قسط لیٹ ہو اس پر جرمانے والے معاملے میں کچھ نرمی کر لیں۔ اور میں یہاں یہ بات واضح کر دوں، اگر دکانداروں کو یہ شبہ ہے، یہ اس بارے میں اعتراض ہے کہ اس طرح تو پھر لوگ اس آسانی کو غلط استعمال کریں گے، جب چاہیں گے قسط ادا کریں گے، اس میں دکاندار کے ساتھ زیادتی نقصان والا معاملہ ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اسلام نے اس کا ایک واضح اصول دیا ہے۔ ادار کے معاملات، ادار کی خرید و فروخت کے حوالے سے اسلام کہتا ہے اس کی یا تو ضمانت لی جائے کسی بندے سے، ایسے بندے کو ضامن بنایا جائے جو ضامن بن کے کہے کہ اس کی قسطیں اگر اس نے ٹائم پر ادا نہ کی تو میں یہ قسطیں ادا کروں گا، اس چیز کا ریٹ قیمت ساری میں ادا کروں گا۔ اسلام کہتا ہے ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا، اسلام کہتا ہے کہ اگر ضمانت نہیں ہے تو کوئی چیز گروی رکھی جا سکتی ہے، اس کی کسی چیز کے کاغذات، اس کے ایسے ڈاکومنٹس اپنے پاس دکاندار رکھ سکتا ہے کہ جس کی جو ایسی گارنٹی ہوگی، جو چیز گروی رکھے جانے کی وجہ سے وہ بندہ اس دکاندار کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کرے گا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر قسطوں کے معاملے میں اگر یہ جرمانے والی صورتحال، اس پر تاجر حضرات نظر ثانی کر لیں۔ اور دوسری یہ صورت کہ جب ایک چیز کی تجارت ہو گئی، ادار 120 کی چیز چلی گئی اور قسطیں بھی طے ہو گئیں، تو پھر اس چیز کا مالک کسٹمر ہے، دکاندار اب اس کا مالک نہیں رہا۔ اب اس چیز کو جب چاہے کسٹمر بیچ سکتا ہے۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر 4 قسطیں ادا کرنے کے بعد ایک کسٹمر اور دکاندار کے درمیان اختلاف ہو گیا، وہ کہتا ہے میں مزید قسطیں ادا نہیں کر سکتا، میرے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے، اب یہ جو معاملہ ہے کہ دکاندار کہتا ہے قسطیں واپس نہیں، اگر باقی قسطیں اگر ادا نہیں کرو گے تو جو قسطیں آپ ادا کر چکے ہو وہ ساری ختم اور چیز میرے پاس واپس آ جائے گی۔ اس معاملے کی صورتحال اسلام کے مطابق یہ بنتی ہے کہ 10 قسطیں ادا کرنے کے بعد 5 قسطیں باقی رہ گئی ہیں، اور اب جا کے کسٹمر کہتا ہے کہ میں قسطیں نہیں ادا کر سکتا، یہ اس کے حالات ایسے بن گئے۔ اسلام کہتا ہے کہ 10 قسطوں کے بعد جو چیز اس وقت موجودہ وقت کے مطابق اس چیز کا ریٹ طے ہوگا، اس کا الگ سے اس کا معاملہ طے ہوگا کہ اب وہ چیز ہے تو کسٹمر کی، اس وقت کے مطابق جو اس کا ریٹ بنتا ہے، وہ موٹر سائیکل ہے، کوئی بھی چیز ہے، 10 ماہ کے بعد اس موٹر سائیکل کی جو موجودہ قیمت ہے وہ لگائی جائے۔ وہ قیمت لگانے کے بعد پھر دکاندار کو پیسے واپس کیے جائیں جو اتنی قسطیں رہتی ہیں، اور باقی جو پیسے ہیں وہ کسٹمر کے ہوں گے، نہ کہ دکاندار کہے کہ یہ ساری چیز اس کے کاغذات کیونکہ میرے پاس ہیں، یہ کاغذات میں نہیں دوں گا، اس کی ملکیت میں آپ کو نہیں دوں گا کیونکہ ساری باقی جو قسطیں ہیں وہ آپ نے ادا نہیں کی ہیں۔ یہ قسطوں کی بیع میں کچھ تھوڑی بہت اصلاح کی گنجائش ضرور ہے، لیکن اگر یہ قسطوں ایک چیز کے ریٹ میں فرق کیا جائے یا کچھ قسطوں کی صورت میں چیز بیچی جائے، اسلام نے اس سے بالکل منع نہیں کیا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک مختصر اعلان ہے کہ 19 اور 20 ستمبر کو جامعہ علومیہ اسریہ میں جو ایک سالانہ فری کیمپ لگتا ہے، پہلے وہ مارچ میں لگتا تھا، اس سال وہ اسی ستمبر کے مہینے میں 19 اور 20 تاریخ کو وہ کیمپ لگ رہا ہے۔ تو یہ رفاع امان کا ایک بڑا کام ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ وہاں اس کو وزٹ بھی کریں 19 اور 20 تاریخ کو، کہ جامعہ اسریہ ایک بڑی جو درسگاہ ہے وہ ایک بڑے ہسپتال کا منظر پیش کرتی ہے، اور اس میں یہ جو سوچ ہے کہ دینی درسگاہوں میں صرف مذہب کس طرح سے بات کی جاتی ہے کہ خدمت کے حوالے سے، خدمت خلق، اس پہ بات نہیں ہوتی۔ وہاں آپ دیکھیں گے جو جامعہ کے طلباء ہیں، اساتذہ ہیں، وہ مریضوں کی خدمت کرتے ہیں۔ تو اس میں ان مریضوں کے لیے کھانا بھی پکتا ہے، جو ڈاکٹر حضرات، ان کی 16 بندوں کی وہ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے، وہ پورا ہفتہ یہاں رہتے ہیں، ان کے اخراجات ہیں، تو مریضوں کے لیے کھانا پکتا ہے اور ڈاکٹر حضرات کے اخراجات ہیں۔ تو اس میں آپ سارے بھائی لازمی اپنا حصہ شامل کر کے جائیں۔ اور اس کیمپ کو 19 اور 20 تاریخ کو یہ کیمپ ہے، اس کا مریضوں کا چیک اپ ہوگا، بعد میں آپریشن بھی ہوں گے، مریضوں کے لیے رہائش کا انتظام ہوتا ہے۔ تو اس میں سارے بھائی اپنا حصہ شامل کر کے جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔